آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے عموماً ہم نے ممبر سے یہ سنا ہے، سنی علماء بھی بیان کرتے ہیں، شیعہ علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سنیوں کا پیغمبر اور ہے اور شیعوں کا پیغمبر اور ہے۔ کیا ایسا ہی ہے، یا ذات میں تو آقا علیہ السلام ایک ہی ہیں لیکن صفات میں سنی شیعہ نے اپنی اپنی تحقیق ڈالی ہوئی ہے؟ یقیناً ذات میں تو ایک ہے، ذات میں تو دو کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو وہ بھی کر دیتے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ذات تو ایک ہی ہے، صحیح، اول ما خلق اللہ نوری۔ ہوں، البتہ اس ذات پہ ناسبی ہم سے الگ ہیں، اچھا اچھا، ٹھیک ہے، سنی شیعہ ہوں، متفق ہیں صحیح، ہے نا کہ ذات پیغمبر ہوں، اول ما خلق اللہ نوری نوری، ہے، صحیح، اور اس کے بعد جو نواسب ہیں وہ یہ بھی نہیں مانتے، ہوں، ذات میں متفق ہیں، صفات میں بہت بڑا فرق ہے، صحیح، اور وہ پھر آگے چلیں گے، سیرت پہ آپ گفتگو کریں گے تو پھر بات کھلے گی کہ کتنا فرق ہے، کیوں فرق ہے، اور بہت بہت بڑا فرق ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں آغا رہنمائی فرمائے کہ ہمارے یہاں عموماً پیغمبر کے بارے میں یا بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہمیں سیرت کی کتابوں سے رہنمائی ملتی ہے، اگر میں آغاز ہی سے اس کو بیان کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو ہمارے یہاں صحیح بخاری میں روایت ملتی ہے کہ جبریل امین آپ کو کہتے ہیں اقرا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقارئن، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ وہ پھر فرماتے ہیں اقرا، آپ نے پھر اسی بات کو دہرایا تو آگے الفاظ ہیں کہ جبریل امین نے آپ کو کس کے پکڑا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ممکن تھا کہ میری جان نکل جاتی۔ اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہوئی، اور آگے پھر مزید واقعہ ہے کہ آپ پر کب کبھی طاری ہوئی، سیدہ خدیجہ نے چادر اڑا دی، اور پھر آگے ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے والا پورا معاملہ ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کی طرف سے یا آپ کے مکتب کی طرف سے اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اعتراض کھول دیں کہ اگر اس واقعے کو مان لیں تو کیا بطلان لازم آتا ہے، یہیں سے ایک صفت کو اگر آغاز کر لیا جائے۔ رسالت کا بطلان لازم آتا ہے، دین اسلام کا بطلان لازم آتا ہے، اچھا، عصمت رسول کا بطلان لازم آتا ہے، عظمت رسول کا بطلان لازم آتا ہے، کوئی چیز باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کس چیز کا بطلان لازم آتا ہے؟ صحیح صحیح، ہاں، تھوڑی اس کی مگر وضاحت فرما دیں۔ وضاحت ہم اس پہ تھوڑا اگر اجازت دیں تو تھوڑی سا جی جی، مقدمہ بیان کر کے جی پھر جی، اس کے اوپر آئیں گے، جی کیونکہ جی، یہ خود پھر جی جی، ایک پورا پروگرام ہے۔ صحیح، اور سیرت النبی کے مقدمے میں ہم ویسے تو ٹھیک ہے، آپ کے حساب سے نبوت اور رسالت یہیں سے شروع ہو رہی ہے، ہوں، تو یہ پہلا ہے، سیرت النبی کا پہلا چیپٹر ہی یہی ہے۔ جی جی، ہمارے حساب سے یہ پہلا چیپٹر نہیں اچھا ہے، اچھا، صحیح، ہے نا، اور ہم نے پہلے کہا نا اول ما خلق اللہ جی جی، نوری، اگر ادھر سے ہم آئیں اور ہوں، شیعہ سنی دونوں آتے ہیں نواسب کو چھوڑ کے، جی جی، تو یہ پہلا چیپٹر نہیں ہے۔ صحیح، سب سے پہلے تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیرت النبوی ہوں، جو ہم تک ہے، یہ پہنچی کیسے ہم تک؟ ہوں، اگر یہ معلوم ہو جائے تو یہ والے سوال جو آپ نے سیرت کا ایک چیپٹر کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک واقعے کی بات کر رہے ہیں، وہ حل ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس کو ہم 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں: سیرت نبوی بے زبان اموی، ہوں، اور میں اسے سیرت اموی کہتا ہوں، وہ سیرت سے سیرت نبوی ہے ہی نہیں۔ اچھا، صحیح 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 صحیح، ٹھیک ہے ہے، تو سیرت نبی ہوں، بے زبان اموی ہے، ہوں، ٹھیک ہے نا، بے نقل اموی، ٹھیک ہے، تو میں کہتا نہیں، وہ سیرت سے سیرت نبی نہیں ہے، وہ سیرت اموی ہے۔ صحیح، دوسرا جو ہے وہ زبیری ہے، ہوں، سیرت زبیری ہے، صحیح، کیونکہ زبیریوں کی حکومت قائم رہی اور وہاں انہوں نے بھی کچھ چیزیں ہوں، سیرت میں شامل کی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ یہ اموی میں بھی یہی ہوا ہے، زبیری میں بھی یہی ہوا ہے، اور پھر سیرت عباسی ہے۔ ہوں، عباسیوں نے بھی جو سیرت بیان کی، وہ اپنے سیاسی مقاصد کو حل کرنے کے لیے سیرت کا ٹچ دیا انہوں صحیح، نے، کہ ہوں، بھئی سیرت کے نام پہ ہم اپنے کون سے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اور ایک سیرہ جو ہے وہ قرآنی ہے، ماشاء، صحیح، ہے نا۔ دیکھیں ان تمام ہوں، سیرے میں آپ کو قرآن کہیں نظر نہیں آتا جی جی، صحیح ہے، بھئی سیرت نگاری میں ہوں، قرآن نے بھی تو سیرہ بیان کیا ہے، ہوں، آپ اس پہ کیوں فوکس نہیں ہوتے ہیں اور اسے لے کے کیوں آگے نہیں چلتے ہیں ہوں، کہ بھئی یہ اصل ہے سیرت میں جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس اصل سے متصادم ہم ہر روایت کو ترک کر دیں گے۔ ہوں، صحیح، ہونا تو یہ چاہیے تھا، بالکل،
سرے سے ایسا نہیں ہوتا، ہوں، اس لیے کہ وہ جو قرآنی سیرہ ہے اس کی تشریح اہل بیت نے کی ہے، ماشاء اللہ، ہوں، وہ سیرہ ہے جو اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے، وہ ہم نے لینا نہیں ہے، صحیح ہے، یہ سیرت ہم نے لینی نہیں ہے۔ جب یہ سیرت نہیں لیں گے تو پھر ہم تک سیرت پہنچے گی ہی نہیں۔ ہوں، تو یہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ آپ نے نقل کیا یہ سیرت زبیری ہے۔ اچھا، صحیح، یہ زبیریوں نے اپنے لیے کوئی کریڈٹ لینا تھا کہ ہم بھی ہیں، صحیح، سیرت نگاری میں ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے کتنے ایپیسوڈز کرنے، جی جی، اگر ہم اس پہ کوئی 20-30 ایپیسوڈ کرتے ہوتے تو پھر ہم ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کے بیان کر سکتے تھے، ابھی ہم اس طرح سب کو اپنی جگہ نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت پہ ان لوگوں سے جو 100 سال سیرت کے دشمن رہے ہیں، صحیح ہے، اور ابھی وہ یہ ہے کہ سیرت ساری ہوں، ہم نے بنائی۔ مثلا قیام پاکستان ابھی 14 اگست ریسنٹلی گزرا ہے، جو دشمن تھے قیام پاکستان کے ابھی وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے جی جی، ہیں جی جی، تو جو سیرت کے دشمن تھے ابھی وہ ہوں، سیرت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ یہ زبیری سیرت میں ہوں، آیا ہے اور اس کے آنے کی وجہ ہے اس لیے کہ ورقہ بن نوفل جہاں حضرت ختیجہ کا کزن تھا وہاں یہ زبیریوں کا بھی کزن تھا، اچھا اچھا، صحیح، تو انہوں نے اپنے خاندان کو کوئی مقام دینا تھا کہ ہم بھی ہیں اسلام میں، تو انہوں نے مقام یہ دیا کہ اگر ہم نہیں ہیں تو اسلام ہی نہیں ہے، نبوت ہی نہیں ہے، رسالت ہی نہیں ہے، صحیح صحیح، اس مقام پہ لے جا کے رکھا ہے۔ اور یہ جو سیرت زبیریوں کی تھی یہ امویوں کو بھی سوٹ کر گئی، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ اس کو ہم بھی لیتے ہیں، عباسیوں کو بھی یہ سوٹ کر گئی کہ چلیں جی یہاں رسول کا مقام نیچے آ رہا ہے، یہ ان کے ساتھ ان کی سیاست کے ساتھ جاتا تھا۔ دیکھیں رسول خدا جس مقام رفیع پر ہیں اگر انہیں وہاں رکھا جائے تو ان کا خلیفہ صرف علی ہو سکتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحیح، جی جی، یہ نا بالکل، واہ غیر واہ واہ، علی واہ اس واہ واہ، مقام رفیع کا خلیفہ نہیں ہو سکتا صحیح صحیح ہے، صحیح، تو انہیں گرانا تھا اور اس حد تک گرایا۔ انہوں نے تو کرنا تھا، یہ آج کے مسلمان کو کیا ہوا میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، صحیح صحیح صحیح، تو یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ رسالت مآب کے مقام کو کتنا گرایا ہے، اور نہ فقط رسالت مآب کے مقام کو گرایا ہے بلکہ اسلام کو ہی مخدوش کر دیا۔ اسلام صحیح نہیں رہتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہماری صحیح کو صحیح رہنا چاہیے، جی ایسے جی 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 ایسے ہی ہے، جی جی، یہ معاملہ ہے۔ اب اس میں پھر آگے اگر اس حدیث پہ، حدیث بھی نہیں کہوں گا اس کو میں، ہے نا، اگر ہم بات کھولیں جی تو جی، پھر اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ دیکھیں اس کی جو جس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اس روایت کو ام المؤمنین نے روایت کی ہے، جی جی، انہوں نے خود روایت نہیں کی ہے، اس پہ بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پروگرام جی اتنا جی، لمبا نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو واضح کر کے دلائل کے ساتھ بیان کریں، ہم صرف اشارات میں فی الحال گزارتے ہیں۔ اسے ام المؤمنین نے بیان کیا ہی نہیں ہے، صحیح، یہ قاس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قصہ گو، جی جی، پہلے قاس ہوا کرتے تھے، قصہ گو لوگ ہوا کرتے تھے، وہ قصہ گو نے یہ بنائی ہے، یعنی زبیریوں نے قصہ گو سے یہ واقعہ بنوایا ہے، وہ پھر اس کی نسبت دے دی گئی ہے ام المومنین سے تاکہ وہ اوتھینٹک ہو جائے۔ جی جی، صحیح، ام المومنین اس کو نقل کر سکتی ہی نہیں ہے، جب یہ حادثہ ہو رہا تھا اس وقت تو وہ صحیح، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ میں کہا بعض روایات میں پیدا بھی نہیں ہوئے، بعض میں بہت چھوٹی عمر ہے، جو آپ کے یہاں مشہور ہے اس میں ان کی عمر -6 تھی۔ جی جی جی، صحیح ہے، جی جی، نہیں ہے، ہاں، غلط ہے، جی جی، وہ پیدا ہوئی تھی خاصی عمر کی تھی لیکن رسول سے کوئی تعلق نہیں تھا، صحیح ہے، جب رسول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو، جتنی مرضی عمر کی ہو، جتنی مرضی، ان کو تو ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں ہے، جی جی، اس حوالے سے بھی ان کی طرف سے یہ روایت بنتی ہی نہیں ہے، جن کا رسول سے تعلق ہی نہیں ہے، جن ایام میں، صحیح، ان ایام میں وہ اس ڈیٹیل سے روایت نقل کریں، یہ تو ہوتا ہی نہیں، اور اگر آپ کے ورژن کو مان لیا جائے تو وہ -6 کی ہیں،
صحیح، ٹھیک ہے جی نا، جی -6 یعنی اپنی پیدائش سے 6 سال پہلے جی وہ جی راویہ بھی ہوں اور جی آپ مان بھی لیں ان کی روایت کو. جی جی صحیح ہے. یہ سمجھ میں نہ آنے والا ہوں صحیح ہے. لیکن اس میں آگا وہ شاید کسی مجلس میں آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، تسنن کے ہاں یہ قاعدہ بھی تو وضع ہوا نا، صحابۃ کلہم عدول، اور اسی قاعدے کے تحت یہ کہا جانے لگا اصول حدیث کی کتابوں میں کہ صحابہ کی مراسیل حجت ہیں. نہیں، مراسیل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ مراسیل مرسل نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے، دیکھیں مرسل کیا ہے. میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، یا میں نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہے، میں اس کو حذف کر کے کہہ رہا ہوں ہاں، کہ براہ راست اس اصل بندے براہ تک. راست میں یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے جب وہ خود پیدا ہوئی ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے اس کو کسی سے کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے سنا ہے، کسی سے سنا ہے، جی جی میں نقل کروں، کہا ہی نہیں. جی جی براہ راست خود سے کہہ رہی ہیں. خود سے کہہ رہی ہیں. صرف ہو سکتا ہے کہ رسول نے بتایا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. رسول بتائیں تو کوئی اصلی چیز بتائیں گے. جی جی صحیح ہے صحیح ہے. کوئی جھوٹ کا پلندہ تو رسول نہیں بتائیں گے. صحیح. ایک دوسرا، رسول بھی نہیں بتا سکتے. رسول کی نہیں بتا سکتے. یہ اگر آپ، میں جب تک چائے پی رہا ہوں اس کو آپ حل کریں. اس روایت کو رسول بھی نقل نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے اس کے اندر کی وہ چیزیں بیان کی ہیں، آقا اس کے علیہ علاوہ الصلوۃ والسلام کی شیان شان وہ چیزیں نہیں ہیں. وہ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول بیان کر سکتے ہی نہیں ہیں. جہاں وضاحت کریں. جہاں رسول بے ہوش ہے صحیح دوسرے کو کہتے تو ٹھیک ان ہے. کو خود تو پتا نہیں ہے. اچھا وہ بھی رسول تو ہے نہیں، وہ تو ایک عام انسان ہے. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. جو جی کہ جی جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہے، وحی کو بھی نہیں پہچانتا ہے، جی جی اور خوفزدہ ہو جاتا ہے. صحیح. وہ جب دیکھیے آپ کی روایت بیان کرتے ہوئے ہم واقعا میرا بدن کام جاتا ہے کبھی کبھار کہ میں بول کیا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے مجبور ہے نا. ایسا شخص جو ہوش میں ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جسے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، روایت کا حصہ آپ نے نہیں سنایا. جی جب وہ آ کے ختیجہ سے اور واقعہ بن نوفل کے سامنے جو مکالمے ہیں اس میں اپنے آپ سے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں مجھے توہمات ہونا تو شروع نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے ہوش و آواز میں ہی نہیں ہے، بے ہوش ہے. ایسا شخص تو یہ ساری کہانی اتنی ڈیٹیل سے نقل نہیں کر سکتا. تو وہ خود تو نہیں ہے. حضرت ختیجہ ہے. حضرت ختیجہ سے ام المومنین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح ہے. حسد ہے لیکن تعلق نہیں ہے. یعنی آپ کی روایت کے مطابق تو ملاقات نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی جی ایسے ہی ہے. اگر ملاقات ہی نہ ہو تو اسے مرسل کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں وہ کہتے ہیں واسطہ حذف ہو گیا نا. نہیں، حذف ہو گیا. واسطہ ایسا تو ہونا چاہیے جس سے آپ کی ملاقات. ملاقات ہاں جی جی ایسے ہی ہوئی ہے. ہو. ہاں ملاقات ہی یہ نہیں تو ہے پھر شرط تو ہے نہیں نا. ہے. جی جی ایسے ہی ہے. جس سے ملاقات ہی ممکن جی نہیں ہے جی پھر تو نہیں ہوگا. اس سے تو مرسل بھی، یعنی وہ اس تو کا الگ ہو گیا. جی جی حذف نہیں کر سکتے. جی جی ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہے کہانی جس طرح بنی ہے، یہ ام المومنین کی طرف غلط نسبت دی گئی ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ، سب سے عزت مند طریقہ یہ ہے کہ اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور اس تہمت کو جو ام المومنین پہ لگائی جاتی ہے اسے انکار کر دیا جائے. صحیح ہو گیا. اچھا، اسی کے اندر یہ آپ نے بڑی اچھی وضاحت فرما دی. اسی روایت کے اندر ایک ٹکڑا ہے کہ جس کو ہم فترت وحی کا زمانہ بھی کہتے ہیں، کہ 4-5 مہینے وحی نہیں آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے غمگین بھی ہوئے، اور آگے وہ پہاڑ والا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں بعض اہل علم کی تحقیقات اگر یہ ثابت نہیں ہے لیکن الجامع الصحیح میں نقل ہوئی ہے. اس کے اوپر بعض اہل علم ہمارے اپنے مکتب میں وہ بعض آیات کا حوالہ دیتے ہیں کہ سیدنا یوسف کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یوسف بھی زلیخا کا قصد کر لیتا اگر خدا کی برہان نہ دیکھتا. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگروں کی رسیاں صاف نظر آنے لگیں. تو انبیاء کے ساتھ اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، قرآن سپورٹ کر رہا ہے. تو اگر پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا تو جبریل نے آ کے روک لیا نا. ٹھیک ہے. جی جی سبحان اللہ. صحیح. ہاں، میں قربان جاؤں ان لوگوں کے اوپر. یہ پھر میں نہیں بولتا. صحیح. میں صرف اپنی آڈینس سے کہتا ہوں، جی جی ایسے لوگوں کو آپ اپنا پیشوا بنائیں گے جو رسول خدا لا کے حول ولا حضور
اس طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں، ہوں اور پھر یہ نامنیٹ کرتے ہیں گستاخ کون ہے. جی جی صحیح بالکل یہ ابھی آپ نے پھر بھی واضح نہیں کہا، میں اور واضح کر بھی نہیں سکتا ہوں. جی جی بالکل ایسے ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ ہوں ٹھیک ہے نا؟ رسول کی شخصیت کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے میں ابھی جتنے لوگ سن رہے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں، آپ کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں اپنے اطراف میں جس نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ سوسائڈ کو کمنٹ کرنے کی کوشش کی ہو؟ ہوں دیکھیں، ایک ذہنی مریض ہوتا ہے یہ شخص، جی جی ہے نا؟ ایک شخص یا ذہنی مریض ہوتا ہے یا اسے کسی چیز کو ایمان، توکل، جی وہ جی جو تمام خصوصیات ہیں اس سے عاری ہوتا ہے، ہوں تو ہی کوئی ایسا اقدام کرنے کا سوچ سکتا ہے. ایسے ہی ہے جی جی اب اس کو آپ ایک آیت کو غلط تفسیر کر کے ہوں حضرت یوسف پہ بہتان لگائیں، ہوں حضرت عیسیٰ پہ بہتان لگائیں، ہوں اور پھر ثابت کریں کہ ہم رسول خدا پر بھی بہتان لگا سکتے ہیں. جی جی ابھی اس کو اگر اپنی اپنی جگہ بحث کریں تو جی سارا جی حل کر لیں گے. جی جی میں ابھی اس کو حل کرنے میں نہیں جاتا. صحیح ہے میں صرف ابھی ربیع الاول ہے اور لوگ رسول خدا کے عشق میں محافل برگزار کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں سے رسول کی سیرت نہ لو، صحیح صحیح واہ واہ ان کو پہچان لو، ہوں ہے نا؟ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، ہوں جو کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، ہوں اور پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے رسول کو غلط کرتے ہیں. اللہ جی جی ہیں؟ صحیح رسول کو نہیں، تمام انبیاء پر جی جی بہتان ایسے ہی ہے تراشی کرتے ہیں، ہوں اور اس کے لیے قرآن کو شاہد لاتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی آپ آ کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں الگ الگ اس آیت پہ. یقیناً بہتان ہے ہوں انبیاء پر، بالکل غلط ہے. ہے نا؟ آپ کسی بھی آیت کو غلط تفسیر کریں گے تو غلط تفسیر ہو جائے گی. صحیح آپ نے تفسیر غلط کی ان انبیاء کی نسبت، اور پھر میں نے پہلے کہا تھا جو قرآنی تفسیرت ہے اس کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ جی جی ہے صحیح نا؟ رسول خدا ما ینطق عن الہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ما رمیتا اذ رمیتا جی ہے. جی واہ 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 بالکل یہاں ختم ہو گیا نا بات. پھر جی جی باقیوں سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، باقی انبیاء کیسے تھے. اول تو وہاں بھی جھوٹ ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے نا؟ مجھے باقیوں سے کام نہیں ہے. یہاں مجھے قرآن بتا رہا ہے کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں. اس کو کیوں نہیں لیتا میں؟ صحیح اس کو نہ لے کے میں ایک ایسے جھوٹ کے پلندے کو لے کر اس کو صحیح کرنے کے لیے رسول خدا پر تہمت لگاؤں اور ان کی شخصیت خراب کروں، اور انہیں میں دوبارہ کہہ بھی نہیں جی سکتا جی کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں. جی جی آپ نے کہا نا کہ ہمارا رسول، آپ کا رسول ایک ہے. اگر آپ ان رسول یہ ہے تو آپ کا رسول سرے سے رسول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا رسول رسول ہے، ہم اس پہ فخر کر سکتے ہیں. آپ نے فخر کرنا ہے، جشن منانا ہے، میلاد منانا ہے، آؤ ہمارے رسول کو مانو. اچھا صحیح صحیح ہاں، ہمارا رسول البتہ تو محمد مصطفیٰ ہے. جی جی کسی کو شاید سمجھ بھی نہ آئے گا جی ان کا الگ رسول ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارا الگ رسول نہیں ہے، آپ کا الگ رسول ہے. آپ اس محمد کو جسے اللہ نے لولاک لما خلقت واہ 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 الافلاق کہا ہے، اسے مانتے ہی نہیں ہو. صحیح 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 اچھا آغا، اس میں اگر ہم تھوڑا پیچھے چلیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے قصے بیان کیے ہیں کہ وہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ سیدنا ابراہیم کے بارے میں صراحت سے کہنا پڑا وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے. سیدنا مسیح کے اوپر جو اعتراضات ہوئے سیدہ مریم پر ہوئے، اس کا جواب دیا جانے لگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان اس بنی اسرائیل کی تاریخ سے تو متاثر نہیں ہو گئے؟ مسلمانوں کے درمیان اسرائیلیات اتنے آگے. اچھا متاثر تو وہ ہوتا ہے نا جس کے درمیان وہ یہود موجود نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے یہاں تو صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا؟ جی جی دیکھیے، آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہود نے ہمیں بنایا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہود دیکھیے اس زمانے میں بھی یہود کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے، اور پھر یہود و نصارہ جیسے آج ایک ہیں اس زمانے میں بھی ایک تھے. اور روم ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، نصارہ تھی، اور یہود ان کے ساتھ مل کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے
حکومت آپ کو کیسے ملی؟ سمجھ گیا جی، واہ صحیح ہے یہ ہے نا، جی جی وہی وہ جن کے ساتھ ہوتے ہیں حکومت انہی کو ملتی ہے. صحیح ہے جی جی صحیح ہے. تو جنہیں حکومت ملی ہے وہاں کو مسئلہ ہے، اور جنہیں حکومت ملی ہے انہوں نے جو سیرت بنائی ہے، لکھی ہے، اس سیرت میں قرآنی سیرت میں شروع سے کہہ رہا ہوں، قرآنی سیرت کو کیوں مسترد کر دیتے ہیں؟ جب قرآنی کو مسترد کرتے ہیں تو آپ اسرائیلیات، اور یہ اسرائیلیات کس نے لکھوائی ہیں؟ کعب احبار، امثال کعب احبار نے. جی جی دیکھیے، آپ کہتے ہیں ہم اصحاب کو مانتے ہیں، آپ اصحاب کے دور میں اصحاب پر ان لوگوں کو، یہودیوں کو ترجیح دیتے تھے، اور یہ یہودی آ کے آپ کو یعنی اصحاب کو تعلیم دیتے رہے. تو اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ نہ فقط متاثر ہے، خود یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے یہ سیرت، جو بنی میں نے جو زبیری سیرت کا ہے، اموی سیرت کا، عباسی سیرت کا ہے، سیرت بنائی ہوئی ان کی ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے رخصت ہونے سے چند ماہ پہلے کا بھی ایک واقعہ ہے جس کو ہم اشارے کے انداز میں بات کروں، اہل علم سمجھ جائیں گے کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو گئی. یہود نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ معاملات ایسے کرنے چاہے جس کے نتیجے میں بخاری مسلم میں روایات ملتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہوئی، اور آپ نماز میں بھی سہو آپ سے ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ آپ اور بھی کئی معاملات میں آپ سے نسیان اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. اب اس کو بہت سے اہل علم موجودہ زمانہ میں، اہل سنت میں بھی اس پوری روایت کا انکار کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی کوئی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی کہ دشمن ایسا کچھ کرنا چاہے، کیونکہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے اور ہم قرآن پڑھ کے ان شیطانی وسوسوں سے نکلتے ہیں. چاہے جائے کہ ہم پیغمبر پر معاذ اللہ ایسی بات کسیں، لیکن سیرت کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے اور پیغمبر کے وصال سے چند ماہ پہلے کا ہے. تو اس میں ٹیکنیکل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے، میں نے جو پہلے کہا تھا، اور کچھ لوگ پہ گراں گزرا ہوگا کہ لکھوایا ہی یہودیوں نے، یہ اس کی ایک شاہد مثال ہے، اللہ، یہ اس کا ثبوت ہے، پروف ہے. صحیح 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 صحیح. اچھا، وہ جو یہودیوں کے ایجنٹ ابھی بھی ہے نا، جی جی ٹھیک ہے نا، وہ ابھی تک اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا. جی جی ٹھیک ہے، یار ایک روایت کا انکار کرنا، ہاں جی جی بس اتنے سمپل. جی جی ٹھیک ہے نا، کہ یار ایک کی روایت غلط ہو گئی، ختم، صریح ہے، قرآن کے خلاف ہے، غلط ہے، چھوڑ دو. نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ ٹھیک ہے. اس لیے کہ پوری سیرت اور پورا دین انہی یہودی افکار پر استوار ہے. صحیح. ایک ورژن ایسا بھی ہے جی ٹھیک ہے. جو انہی پہ استوار ہے، اس لیے وہ ان کا انکار نہیں کر سکتے. ان کا انکار کر دیں تو رسول وہ ہو جائے گا جو قرآن پیش کرتا ہے. وہ رسول اگر وہ ہو جائے جو قرآن پیش کرتا ہے تو وہ ملتا ہے اہل بیت کی سیرت سے. واہ واہ واہ، صحیح. جو سیرت رسول خدا کی بیان کی ہے، وہ پھر وہ اس کے مطابق صرف اہل بیت سے ملتا ہے. اگر اہل بیت سے جو ملے وہ لیں تو روافظ کو فائدہ ہو جاتا ہے. جی 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 صحیح ہے. روافظ کو فائدہ ہو جاتا ہے، کہیں رافضیوں کو فائدہ نہ ہو، تم نے جہنم جانا ہے. جی جی صحیح ہے. اپنا نقصان بھی سوچو نا. دیکھیں، میں عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بالکل واضح سی بات ہے. آپ رسول کے عاشق ہیں اور آپ رسول پہ جان قربان کرتے ہیں، لیکن آپ کو چیزیں صحیح بتائی نہیں جاتی. دیکھیں، یہ اس قسم کی 2-4 غلط روایتیں ہیں، البتہ 2-4 نہیں ہیں. ہاں، کہیں ابھی آپ نے 2-4 کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، چلے انہی کے موٹے 4 کی بات کرتے ہیں. ان 4 کو مسترد کر دو، جھٹلا دو کو. نہیں، ہم مان سکتے ہی نہیں ہیں. ہم قرآن سے سیرت کو لیں گے، ہم کسی اور جگہ سے سیرت کو نہیں لیں گے. اس پہ ڈٹ جائے. ہم شیعوں سے کوئی کام ہی نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. صرف قرآن. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف جاؤ تو قرآن و اہل بیت ایک ساتھ ہے. واہ واہ واہ، صحیح ہے. جی جی صحیح ہے. اچھا، اس میں آغا رہنمائی فرمائی کہ عقیدے کی تصحیح کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کے حوالے سے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین اختلاف ہے، اور اس میں غالباً ایک مجلس میں آپ سے بات بھی ہوئی تھی کہ عقیدہ امامت کو اہل سنت اس طرح تسلیم نہیں کرتے، تو آپ نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں کہ آل محمد کی امامت کو نہ مان کر پھر اس طرح کے نقصانات اٹھائے جاتے ہیں. اگر اس کو ہم سیرت کے ساتھ بھی جوڑ لیں کہ علی بن ابی طالب کو اپنا امام نہ مان کر رسول اللہ کی ذات ہی مخفی ہو گئی ہے،
بالکل اسی طرح ہے. جسے اچھا. میں نے یہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر آپ رسول کی سیرت کو قرآن سے لیں گے ہوں. تو پھر نتیجہ علی کی امامت ہے. اللہ اکبر. صحیح صحیح صحیح. اصل مشکل یہ ہے. ہاں تو وہ وَإِلَّا ایک دو روایت کے انکار سے کیا کیا ہو مشکل جائے تھی؟ گا. کوئی صحیح مشکل نہیں تھی. صحیح صحیح صحیح. دیکھیں اصل سیرہ رسول کو اگر آپ لیں گے تو اصل سیرہ رسول، سیرت رسول، ہاں شروع علی سے ہوتی ہے، ختم علی پہ ہوتی ہے. واہ 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 واہ. صحیح 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 صحیح. واہ واہ واہ. تو ٹھیک ہے. اس لیے مجبوری ہے کہ نہیں لے سکتے سیرت رسول. صحیح. سیرت رسول نہیں لے سکتے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو رد کرنا پڑتا ہے. دیکھیں سیرت رسول نہیں لے سکتے، پھر بھی تھوڑا سا آسان ہے. جی جی صحیح ہے. دیکھیں رسول خدا نے غدیر میں بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، من کنت مولا. جی جی. واہ واہ. بھائی میں ہوں مولا یا نہیں ہوں. علی کے مولا ہونے کا انکار بڑا آسان ہے. واہ واہ. رسول نے مشکل کیا کر دیا؟ جس کا میں مولا ہوں یا نہیں یہ بتاؤ. صحیح. اگر میں مولا ہوں تو علی تو خود بخود ہو گیا. واہ 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 واہ. صحیح صحیح. جی جی. علی مولا نہیں ہے تو میں بھی تمہارا مولا نہیں ہوں. صحیح. سیرت تب ملے گی جب علی کی امامت کو مانو گے. علی کی امامت کو نہیں مانتے ہو، رسول کی سیرت بھی نہیں ملے گی. صحیح. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان عقیدہ امامت پر جس قدر خلفشار کا شکار ہے، جو کہ سیرت نبوی ہی اسرائیلی روایات سے ہم لے رہے ہیں یا یہود کے لٹریچر سے لے رہے ہیں، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عرفہ والا معیار پہ نہیں دیکھا جا رہا تو مولا علی کو لوگ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں سب کچھ دیکھیں، مولا علی رسول کے غلاموں میں سے بے ایک شک غلام بے شک. ہے نا. مولا علی کی تمام تر پہچان رسول خدا ہے. بے شک. ام المؤمنین کا افتخار رسول خدا ہے. بے شک. رسول خدا پہ جان دینے کے لیے ایک لمحہ بھی فروگزاشت نہیں کیا. بالکل. تو علی کو پہچاننا ہے تو تب پہچان سکتے ہیں جب آپ رسول کو پہچان. بالکل. رسول کو اگر صحیح پہچان لیا تو رسول کے جانثاروں کو پہچاننا بالکل آسان ہو جائے. واہ واہ. مشکل نہیں رہے گی. رسول کو اگر پہچان لیا تو نفس رسول کو خود بخود پہچان لو گے. جی جی صحیح ہے. رسول کو پہچانے اور نفس رسول کو نہ پہچانے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ممکن نہیں. جی جی. تو رسول کو دیکھیں، دوسرا فریق جس نے علی کی امامت کا انکار کرنا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا کہ رسول ہی پہچانا نہ جائے. صحیح ہے. جی جی. کیونکہ رسول ہی نہیں پہچانا جائے گا تو نفس رسول کی بات بھی نہیں آئے گی. صحیح ہے. تو رسول خدا پھر اس سے آگے تھوڑے سے جملے سخت ہو جائیں گے جو ابتدائی تاریخ میں ہوا ہے اور کیا یہودیوں نے ہے. صحیح. یعنی سہولتکار تھے، الگ مسئلہ ہے. کیا یہودیوں نے، اور یہودی جو آ کے مدینہ کے اطراف میں آباد ہوئے تھے وہ کس لیے آباد ہوئے تھے؟ یعنی کہ لٹریچر کو ہی مسلمانوں کے نظریات اور اس طرح کی چیزوں میں دیکھیں یہودیوں نے کتنا خوبصورت لکھا ہے سیرہ نا. جی جی. سیرت میں لکھتے ہیں کہ یہودی آخری نبی کے انتظار میں آ کے مدینہ کے اطراف میں آباد ہو گئے. جی 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 جی. یہودی کتنے اچھے ہو گئے. جی جی. ایسے ہی ہے کیونکہ یہودی نے لکھا ہے نا. واہ. اچھا اچھا اچھا. یہودی اپنی تعریف خود ہی کر رہے ہیں. جی. دیکھیں آپ سیرت میں یہودیوں کے خلاف کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. صحیح. ہاں. اور ہم جنہیں یہودیوں نے بنایا ہے وہاں آپ کو یہودیوں کے حق میں کوئی بات نہیں ملے گی. صحیح ہے. سمجھ گیا. عجیب داستان ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. جی جی. یہ جو آئے تھے یہ اس لیے آئے تھے کہ رسول خدا کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جائے. اچھا اچھا اچھا. آبا و اجداد رسول سے شروع کیا تھا انہیں شہید کرنے کا سلسلہ. پھر مادر گرامی رسول خدا کو زہر دینے کی کوشش، اور پھر بچپن میں ہی رسول خدا کو شہید کرنے کی کوشش، پھر رسول خدا کو بچپنے میں شہید کرنے کی کوشش، جس کو آپ نے یہودی اسرائیلیات اور نریشن میں اتنا خوبصورت لکھا ہے. انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، آپ نے جبرائیل پہ ڈال دیا اسے، شق صدر والا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہود کیسے خوبصورتی سے، اب کہنا تو خوبصورتی نہیں چاہیے، بالکل بھونگی سی چیزیں ہیں، لیکن اس کو آپ اتنا خوبصورت اور مر مٹنے کے لیے تیار ہے کہ صحیح ہے تو یہی صحیح ہے. جی جی.
تو یہود زندہ باد ہے پھر۔ صحیح ہے۔ اچھا آخر میں آغا مسلمانوں کو، جو کہ ظاہر سی بات ہے سنی جو ہے وہ اپنی کتابوں کا مرید ہے، شیعہ اپنی کتابوں کا مرید ہے، اس سے بے نیاز ہو کر کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ایک لمحے کے لیے اگر تشیع کے اس عقیدے کو چھوڑ کر ان 12 اماموں سے رسول اللہ کی سیرت کو لے لیا جائے تو سنی کو مسئلہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ نے کہا کہ شیعہ اپنی کتابوں کا مرید ہے، سنی اپنی کتابوں کا، ہم اپنی کسی کتاب کے مرید نہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا صحاح ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، صحاح نہیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہوں، آپ کسی کتاب کے مرید نہیں، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے نا؟ ہوں، ہم علی کے مرید ہیں، رسول خدا اللہ کے اکبر، مرید ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مراد رسول خدا ہوں، صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم، وسلم ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں قرآن سے مل رہا ہے۔ آپ ہوں، کہہ رہے ہیں نا ائمہ اثنا عشر سے لیں، جی، وہ تو نہیں لیں گے، ہم کہہ رہے ہیں قرآن قرآن سے۔ سے لے لو، حسبنا کتاب اللہ والو، جی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سیرت قرآن سے مل رہا ہے، قرآن سے کیوں سیرت کو نہیں لیا جاتا؟ ہوں، مجھے اگر آپ سمجھا دیں، نہیں ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، نا؟ جی، بھئی سیرت کو قرآن سے لینا چاہیے۔ ہوں، جو بھی سیرہ قرآن سے متصادم ہوگا ہوں، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے، جب یہ اسرائیلیات آئیں گی، دشمن آئے گا، اس میں رسول کے خلاف چیزوں کو ڈالے گا، تو کن ناموں کے ساتھ ڈالے گا؟ ہوں، ایسے ناموں کے ساتھ ڈالے گا جو آپ کے لیے محترم ہو اور آپ انہیں رد نہ کر سکتے ہو۔ جی، تو یہ جھوٹ بھی ثابت ہے، اس لیے کہ آپ کو دو باتوں میں سے ایک کہنا ہوں، پڑے گا، یا آپ کے وہ اکابرین قرآن کے خلاف جاتے ہوں، جی، وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، کہہ نہیں سکتے آپ، ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر یا یہ ہے کہ ان کی طرف جھوٹی نسبت دی گئی ہے، ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بہت یہ سب سے آسان ہے کہ ان کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے، ہم قرآن کی سیرت کو مانتے ہیں ہوں، اور قرآن جو کہے گا وہ حاکم ہے، ہوں، ہے نا؟ اس کے اوپر کوئی سیرت کی کوئی کتاب، کوئی راوی، کوئی صحابی، کوئی صحابیہ، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ صحیح۔ ہوں۔ جو آغا آخری سوال، آپ نے قرآن مجید کی بات کی لیکن ہمارے ہاں قرآن فہمی کے معیار میں بھی بڑے مسائل آ گئے ہیں۔ اب طبری بہت بڑے امام ہیں تفسیر کے، تو امام طبری نے تفاسیر کے اندر صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال نقل کر دیے ہیں۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ ایک بندہ قرآن کے اندر سے ہی، جیسے میں نے یوسف علیہ السلام سے واقع آیات آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے کہا وہ بھی غلط تفسیر ہو رہی ہے، تو بہت سے لوگ اس بات کو تو لے لیں گے لیکن وہ اپنے پسند کی تفسیر کر کے اس روایت کو ٹھیک بھی کر لیں گے۔ نہیں، ہم روایت کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کر رہے نا، ٹھیک ہے؟ جی، ہماری جی، بات کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس روایت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ لوگ قرآن کی کہاں کہاں تحریف کرتے ہیں، صحیح ہے، ہم یہ بات تو نہیں کر رہے۔ جی، ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی صریح آیتیں ہیں، ان واہ، صریح آیتوں کے نتیجے میں یہ خرافات رد ہوتے ہیں، تو رد کر لو۔ ٹھیک ہے، صریح قرآن سریع، سے، صحیح، صریح قرآن سے ان خرافات کو رد کر لو، صحیح ہے، بس اتنی سیدھی سی بات ہے۔ ہوں، کوشش کیا ہو رہی ہے؟ اس صریح کو چھوڑ کر غیر مربوط آیات کو، جی، حضرت یوسف، جی، حضرت موسیٰ، جی، ان کی آیات کو اٹھا کر ان کو تحریف کر کے یہاں مؤید کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ رسول خدا بھی نعوذ باللہ جی، کیا قوم ہے، جی، ٹھیک ہے نا؟ اول تو وہ بھی گئے، سمجھ رہا ہوں، جی، تو آپ تو سمجھ رہے ہیں، مجھے اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے نا؟ جی، ایسے ہی، وہ نہیں سمجھتے نا جی، بچے جو ہے، ٹھیک؟ تو اب کہے بغیر وہ سمجھتے نہیں ہیں، کہیں تو ہم کہیں تو پھر گستاخی ہو جائے گی، جی، وہ ٹھیک ہے نا؟ کتابوں میں لکھ کے بیٹھے ہاں، جی، کتابوں میں لکھ کے بیٹھے ہیں، سب کچھ کیے بیٹھے ہیں، اصرار ہے اس پہ، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے قرآن سے سیرت کو لینا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ کم ملے زیادہ ملے، جی، ہم قرآن سے وہ سیرت کو لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن سے جب سیرت کو لیں گے اور خود رسول کی مسلم احادیث سے سیرت کو لیں گے، تو پھر آپ کو خود بخود در اہل بیت پہ آنا ہوگا، ماشاءاللہ، وہ یہاں پھر مفصل سیرت آپ کو مل جائے صحیح، گی۔ صحیح، چلیے بہت شکریہ آغا آپ کے وقت کا، انشاءاللہ مزید بھی آغا کے ساتھ اسی عنوان سے بیٹھیں گے، ابھی کے لیے اجازت دیں، وما علینا الا البلاغ۔